اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجیب دعوت الداعی اذا دعان. میں دعا قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی جب وہ دعا کریں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام پکار. ہم اپنے آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں ہمارے انتہائی معزز مہمان پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب. آپ عرصہ 4 دہائیوں سے شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں اور ملک بھر میں ایک مستند علمی اور روحانی شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ انتہائی قیمتی لمحات میں سے ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. شکریہ. ویلکم سر. ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کے لیے ہمارا آج کا پہلا سوال فیضان قمر صاحب کی طرف سے آیا ہے. وہ بھیمبر آزاد کشمیر سے لکھتے ہیں، میں آپ کے سارے پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں ماشاءاللہ. اور اپنے مطلب کی ساری دعائیں جو ہیں وہ اپنے پلے باندھ لی ہیں. قبول ہوں یا نہ ہوں لیکن ذہنی سکون اور دل کو اطمینان بہت مل رہا ہے. پھر وہ فرماتے ہیں، جہاں بہت سے لوگ ان دعاؤں سے فیضیاب ہو رہے ہیں تو سوچا میں بھی اپنی گزارشات آپ کو پیش کروں اور اس بارے میں وہ وظیفے اور دعائیں جاننے کی کوشش کروں کہ جس سے میرا کام بھی ہو جائے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور فیملی کے ساتھ گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے. ویسے تو میں 16ویں گریڈ کا سرکاری ملازم ہوں، پر تنخواہ اتنی اچھی نہیں ہے کہ اچھا گزارا ہو جائے. اس سلسلے میں UK یا یورپ کی کسی کنٹری میں جانا چاہتا ہوں. آپ پلیز اس کے لیے مجھے کوئی عمل یا وظیفہ بتائیں، مہربانی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ عمران خان صاحب. ویلکم سر. ہمارے بھائی یا بیٹے نے جو سوال کیا ہے، یقیناً یہ بہت سارے لوگوں کے دلوں کی آواز ہے. بے شک سر. اور یہ کوئی آج کی آواز نہیں، یہ کافی پرانی آواز ہے. بالکل ایسے ہی. حضرت اقبال نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے. وہاں کنٹر صاحب بلوری ہیں، یہاں ایک پرانا مٹکا ہے. تو بہرحال انہوں نے تو وہ دور ایک ایسا تھا، فرنگی کی حکومت تھی اور ہندوستانی سارے جو ہیں مسلمانوں سمیت وہ غلامی کی زندگی گزارنے پہ مجبور تھے. تو حضرت اقبال نے ترجمانی بھی کی، رہنمائی بھی کی، اور جو یورپ کی تہذیب سے متاثر ہو کر وہ چندے آ گئے تھے ان کو بھی تھوڑا سا خبردار بھی کیا کہ جاں بھی گروے غیر بدن بھی گروے غیر، افسوس کے باقی نہ مکاں ہے نہ مکیں ہے، یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو، مجھ کو تو گلہ توی سے ہے یورپ سے نہیں ہے. نہ ادھر ادھر کی بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. تو یورپ کو بھی تھوڑا سا لتاڑا انہوں نے اور خاصا تنقید کی. نقاد مغرب بھی ہیں آپ کہ، اور اس بات کا برملا اظہار کیا کہ دیار مغرب میں رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ ذرے کا معیار ہوگا. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے خدا خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ ہوگا ناپائیدار ہوگا. یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے، حق یہ ہے کہ بے چشم حیواں ہے یہ ظلمات. یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات. بیکاریوں اریانیوں میں خاریوں افلاس، کیا کم ہے فرنگی مدنیت کی فتوحات. وہ قوم کے فیضان سماوی سو محروم، حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات. اور ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے فکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. تو یہ ایشوز تو ہیں، اور دونوں پہلو جو ہے ہمارے نوجوانوں کے اور بچوں اور بچیوں کے پیش نظر رہنے چاہیے کہ ہم جو ہیں وہ بعض اوقات تصویر کا ایک رخ دیکھ کر جو ہے وہ اندھا دھند اس کے پیچھے بھاگتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ بس یہ اگر ٹارگٹ آف لائف نہ ملا تو شاید زندگی ہی ہماری بیکار ہے. دیکھیں، تعلیم کے لیے شریعت نے کہا ہے اطلب العلم لو کان بالصین، تم جو ہے وہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. اور اسی طرح خیر کی بات پھیلانے کے لیے، درس و تدریس کے لیے، تبلیغ و تعلیم کے لیے بھی پوری دنیا میں جہاں بھی جانا چاہیں جائیں، اس لیے
کہ وہ علامہ نے کہا نا، چین اور عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، ممکن نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا۔ اور مسلمان کی زندگی کا ایک مقصد بھی بنیادی طور پہ یہی ہے کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ حق کا غلبہ ہو، بے شک اور امن ہو، سلامتی ہو، عدل ہو، انصاف ہو۔ اور علامہ نے اس پہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، بے شک نور توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے۔ تو دونوں پہلوؤں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ بعض کا انسان خواہش کر کے چلا جاتا ہے، لیکن وہاں کے حالات دیکھ کے پھر بہت ساری نئی الجھنوں میں بے شک اپنے ایمان کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، کردار کے حوالے سے، اور پھر اگر وہاں شادی کر لے یا اپنے بال بچوں کو ادھر لے جائے، پھر بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ماں باپ سخت آزمائش میں پھنس جاتے ہیں، ایسے ہی اور اب وہ نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن والا صاحب ہے، نہ آگے نہ پیچھے۔ تو یہ ساری چیزیں پیش نظر رکھنا بھی ضروری ہے۔ ہمارے بھائی اللہ کے شکر سے اللہ نے رزق حلال کا ان کے لیے سربند بنایا، یہ ان کے لیے بہت بڑی خوشی اور اطمینان کی بات ہے۔ 16ویں گریڈ میں وہ ملازم ہیں، تو انسان تو جتنا بھی اس کو مل جائے، بے شک وہ کام انسان نہیں لگتا، وہ اتنا ہی کام ہے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو غالب نے بھی اسی بات کا یہ اظہار کیا ہے۔ تو کنٹینٹمنٹ از ویلتھ، ایک تو یہ پہلو ہے کہ قناعت بہت بڑی دولت ہے۔ پھر ایک اگلا مرحلہ یہ بھی ہے کہ وہاں جا کے جس طرح لوگ ایک مشین کی طرح وہ پھرکی بن جاتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، یہاں وہ 6 7 8 گھنٹے بھی بعض کا محنت کرنا بہت مشکل معلوم ہوتا ہے، اور وہاں 12 12 گھنٹے 16 16 گھنٹے بلکہ 20 20 گھنٹے بعض کا وہ ورک کرتے ہیں۔ تو اگر اتنی ہی محنت اور اتنے ہی خلوص اور جانفشانی سے یہاں بھی کرے انسان، تو یقیناً اس کے لیے یہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنے کرم، فضل اور رزق کے دروازے بے شک کھول دیتے ہیں۔ بے شک لیکن جائز خواہش ہے، کوئی ایسا برائی نہیں، لیکن ان سب پہلوؤں کو پیش نظر رکھنا بھی ضروری ہے۔ بالکل تو اس کے لیے جو اوراد و وظائف تو بہت سارے بتائے جا سکتے ہیں، لیکن کام وہ ہونا چاہیے کہ بندہ آسانی سے وہ ٹارگٹ اچیو ہو۔ سب سے پہلے استخارہ کرنا ہے بے شک کہ اللہ سے مشورہ کیا جائے، خیر طلب کی جائے، مولا کیا میرا وہاں جانا میرے حق میں بہتر ہے، میرا جہاں ایمان، اخلاق، کردار، روزگار جو میرے ٹارگٹس ہیں، کیا وہ اس حوالے سے ٹھیک ہیں؟ اگر استخارہ میں رہنمائی مل جائے کہ وہاں جانا آپ کے لیے، انسان کے لیے، اس بندے کے لیے بہت مفید ہے، تو پھر جو ہے وہ جائز طریقے سے بے شک یہ جو ٹرکوں میں، ٹینکروں میں گھس کے اور بالکل مناسب ڈرموں کے اندر اپنی جان کو جو ہے وہ جوکھوں میں ڈال کر، بلکہ دا رسک آف دیئر لائف جو ہے وہ لوگ کوشش کرتے ہیں، بعض رستے میں بیچارے مارے جاتے ہیں۔ تو کوئی غیر قانونی ناجائز طریقہ اختیار نہ کیا جائے، جائز طریقے سے۔ اور اللہ تعالیٰ کی خاص مدد حاصل کرنے کے لیے انسان پاکیزہ نفسی سب سے پہلی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے آیت الکرسی جو ہے، اس کا ورد جو ہے یہ بہت زیادہ مفید ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کسی بھی جائز کام کے لیے اگر انہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے تو سورہ یاسین، سورہ محمد اور سورہ فتح، یہ تینوں صورتیں پڑھ کے جو ہے وہ انسان دعا کرے، اور ایک کلمہ ہے جو زبان کے اوپر بکثرت پڑھتا رہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی اور وہ بہت اچھا مدد کرنے والا ہے، بے شک اور ساتھ پھر نعم المولا و نعم النصیر۔ تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ حاجت کے نفل پڑھنا 2 وہ بھی بہت مفید ہیں، اور رات کو عشاء کے بعد 5 تسبیحیں جو ہیں، اللہم یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، اے نیک اسباب پیدا فرمانے والے میرے لیے بھی کوئی نیک سبب پیدا فرماؤ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا کرم شامل حال ہوگا، کوئی نہ کوئی مناسب سربند بن جائے گا، اور یہ ان کا نیک مقصد پورا ہو۔ انشاءاللہ۔
ناظرین، قناعت پسندی بہترین حکمت عملی ہے۔ جو ہمیشہ صبر سے کام لیتا ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ اس کو ہمیشہ اپنے دامن میں چھپائے رکھتا ہے۔ یہاں پہ وقت ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔